بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے، بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے اس رات یعنی شب قدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ صغیرہ کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم ثناگر اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامہ ثناگر۔ دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 29ویں شب ہے۔ آج ممکنہ شب قدر بھی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج ممکنہ آخری روزہ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی کل کی سی بات لگ رہی ہے جیسے رمضان اپنے رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ نازل ہوا تھا، اور آج ہم اس کی ممکنہ آخری ٹرانسمیشن کر رہے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ جس طرح سے اس رمضان کا حق ادا کرنا چاہیے تھا ہم اس طرح سے حق ادا نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو، ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں، آمین اللہم آمین۔ چلتے ہیں اپنے آج کے مہمانان گرامی کی جانب۔ آج کے پہلے جو مہمان ہیں CEO WCI اسٹوڈیو جناب وسیع خان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں وسیع صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ کا شکر۔ آپ کو ہماری اس بزم میں بہت بہت خوش آمدید۔ موسٹ ویلکم۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں سماجی و مذہبی رہنما روحانی اسکالر جناب پیر سید فواد شاہ بخاری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں شاہ صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ کرم۔ آپ کو بھی ہماری اس بزم میں بہت بہت خوش آمدید۔ جزاک اللہ جزاک۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ثنا خوان رسول جناب سعد نقشبندی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی ہماری اس بزم میں خوش آمدید۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ثنا خوان رسول جن کو آپ یکم رمضان سے روزانہ دیکھتے ہیں، لیکن میرے برابر میں دیکھتے ہیں آج ماشاءاللہ سے وہ گیسٹ کی سیٹ پہ براجمان ہے جناب شکیلہ پروین صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں شکیلہ؟ آپ خیریت سے ہیں؟ کرم مالک کا۔ اچھا، جیسا کہ ہمارا فارمیٹ ہے کہ ہم سے ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تو میں چاہوں گا حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال، ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ ہم دو ثنا تیری تیرے محبوب کی کروں، ہم دو ثنا تیری تیرے محبوب کی کروں، توفیق کر عطا ہمیں جب تک جیوں مروں، توفیق کر عطا ہمیں جب تک جیوں مروں، تیرے ہی ذکر پاک میں، تیرے ہی ذکر پاک میں گزرے یہ ماہ و سال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ اور آج کل کے حالات و واقعات کے پیش نظر یہ شعر پیش کروں گی کہ امت بڑی تیری مشکلوں میں ہے، آپس میں اختلاف ہے، نفرت دلوں میں ہے، امت تیری بہت مشکلوں میں ہے، آپس میں اختلاف ہے، نفرت دلوں میں ہے، صدقے میں مصطفیٰ کے، صدقے میں مصطفیٰ کے مولا ہمیں سنبھال، صدقے میں مصطفیٰ کے مولا ہمیں سنبھال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال،
رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، بات جب کبھی بھی ہو خوبصورت گھروں کی یا چاہے خوبصورت آفس کی یا کسی بھی خوبصورت پلیس کی، تو وہاں پر وسیع خان صاحب کا نام ضرور آتا ہے، اور ابھی حال ہی میں گورنر سندھ نے آپ کو آپ کی خدمات پر بیسٹ انٹیریئر ڈیزائنر کا ایوارڈ بھی دیا ہے۔ وسیع خان صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو، اور اس کے بعد میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ انٹیریئر جو ڈیکوریشن ہے یہ ہوتی کیا ہے اور کب استعمال ہوتی ہے؟ فرسٹ آف آل راغب احمد صاحب، میں آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا اور اسپیشلی میٹرو ون ٹی وی کا انتہائی ممنون مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اس خوبصورت پروگرام میں مدعو کیا۔ سوال کی جانب آتا ہوں، انٹیریئر ڈیزائننگ کو راغب احمد صاحب دنیا کے ایکسپرٹ انٹیریئر ڈیزائنر نے اپنے حساب سے ایکسپلین کیا ہے، ڈیفائن کیا ہے۔ اکارڈنگ ٹو می، انٹیریئر ڈیزائننگ ایک ایسے فن اور ایک ایسے آرٹ کا نام ہے جس کی مدد سے ہم کسی بھی جگہ کو خوبصورت بناتے ہیں۔ اچھا، خوبصورت بنانے کے لیے 3 قوانین پر عمل درآمد انتہائی ضروری ہے۔ پہلا قانون یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہمارا کلائنٹ ہے ہمیں اس کی چاہت کا پورا خیال رکھنا ہے۔ دوسرا قانون یہ کہتا ہے کہ جو چیز بھی ہم ڈیزائن کرتے ہیں یا بناتے ہیں اس کا فنکشنل ہونا، کارآمد ہونا انتہائی ضروری ہے۔ تیسرا قانون یہ کہتا ہے کہ جو چیز بھی ہم بناتے ہیں وہ لانگ لاسٹنگ ہو، مینٹیننس فری ہو۔ تو ان 3 قوانین کی روشنی میں انٹیریئر ڈیزائننگ یہ کہتی ہے کہ ہمیں کسی بھی چیز کو خوبصورت بنانا ہے۔ ایک اچھے انٹیریئر ڈیزائنر کے اندر کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے، یعنی کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ایک اچھا انٹیریئر ڈیزائنر ہے یا یہ برا انٹیریئر ڈیزائنر ہے؟ میرے نزدیک ایک اچھے انٹیریئر ڈیزائنر کی جو سب سے اہم خاصیت وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے کلائنٹ کی بات کو سمجھتا ہے، سنتا ہے، نہ کہ اپنی بات کو سمجھاتا ہے۔ نارملی ہوتا ہے کہ جب کلائنٹ ہمارے سامنے آتے ہیں تو بہت ساری باتیں ہمارے سے ایسی کرتے ہیں جو ضابطے کے خلاف ہوتی ہیں۔ تو ایک اچھے انٹیریئر ڈیزائنر کی اسپیشلٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ ان تمام باتوں کو سن کر، ان پر کام کر ان کو ضابطوں میں لے کر آتا ہے، ان کو کریٹیو بناتا ہے، نہ کہ ان کو سمجھاتا ہے کہ آپ ایسا کر لیں ویسا کر لیں۔ ان کی خوشی کو، ان کی ایکسپیکٹیشن کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ضابطوں پر کام کرتا ہے۔ تو میرے نزدیک ایک اچھے انٹیریئر ڈیزائنر کی یہ اسپیشلٹی ہوتی ہے، خاصیت ہوتی ہے۔ اچھا، یہ انٹیریئر ڈیزائنر کی باقاعدہ کہیں تربیت ہوتی ہے، کوئی کلاسز ہوتی ہے؟ اگر کوئی اس فیلڈ میں آنا چاہے تو اس کو گائیڈ کرنا چاہیں گے آپ؟ جی راغب احمد صاحب، اس میں ہوتا ہے انیشیلی ہمارے پاکستان میں شارٹ کورسز اس کے ہوتے ہیں، ڈپلوماس وغیرہ ہوتے ہیں، اور فائنلی اس میں گریجویشن ہوتا ہے جو مختلف پرائیویٹ یونیورسٹیز کرواتی ہیں، اور ایبراڈ وغیرہ کے اندر بھی اس کی ڈگریز وغیرہ جو لوگ جاتے ہیں گریجویشن کے لیے۔ تو اب تو بہت زیادہ اس کا اسکوپ ہے، بہت زیادہ لوگ اس میں سیکھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو پورے پاکستان میں یونیورسٹیز ہیں جو کام کروا رہی ہیں، کہ ادارے ہیں جو سکھا رہے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست۔ اچھا، میں اب ملتمس ہوں محمد سعد نقشبندی صاحب سے کہ نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میری زندگی کا تجھ سے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا راستہ سلامت، تیرا راستہ سلامت، میرا کام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے، میرے دل کی دھڑکنوں میں، میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا، ہے شریک نام تیرا، اسی نام کی بدولت، اسی نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے، اسی نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے،
اسی نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے نہیں عرش و فرش پر ہی، نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تیری عظمتوں کے چرچے، تائے خاک بھی لحد میں، تائے خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، تائے خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، تائے خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستان سلامت، تیرا آستان سلامت، میرا کام چل رہا ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوب ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ شاہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا، ماشاءاللہ سے روحانی اسکالر ہیں آپ۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں کہ یہ روحانیت ہوتی کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید، قل الروح من امر ربی، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ روح جو ہے میرے رب کا حکم ہے، روح جو ہے امر ربی ہے۔ اچھا، اب روحانیت جیسا آپ نے مجھ سے معلوم کیا روحانیت کیا چیز ہے؟ جی، روحانیت جو ہے وہ روح کو بیدار کرنے کا نام ہے۔ بیسک آپ یہ سمجھیں کہ روح اور نفس کی آپس میں لڑائی ہے۔ روحانیت کے اندر روح کو جو ہے وہ تقویت دی جاتی ہے۔ روحانیت جیسے آج کل لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ جناتوں کا نام ہے یا موکلات کو تابع کرنے کا نام روحانیت ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ روحانیت جو ہے وہ بیسک آپ یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت کی عبادت، زہد و تقوی، ریاضت کے ذریعے جو ہے وہ انسان روحانیت کے اندر داخل ہوتا ہے۔ جیسے حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ما من شیء احب الی مما افترضتہ علیہ، کہ بندہ جس چیز کے ذریعے میرا قرب پاتا ہے اس میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت کے نزدیک فرائض ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ نوافل کا درجہ آتا ہے۔ اچھا، ایک بات اور، جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ ہر چیز کی غذا ہے، اس طرح اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا ہے۔ تو موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا نہیں، موسیقی روح کی بیسک آپ یہ سمجھیں ایک سزا ہے۔ جو ملکوتی روح جو ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کی یاد میں اس کے ذکر سے وہ تقویت پاتی ہے۔ جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ روحانیت کے اندر کشف قبور، کشف قلوب اور وہ مناظر دیکھتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے۔ المختصر یہ کہ دنیا سے بیزاری، رب سے بیداری، یعنی دنیا سے بیزار رہنا اور رب کے احکام پہ بیدار رہنے کا نام روحانیت۔ کیا بات۔ اچھا، یہ جو دم اور تعویذ کیا جاتا ہے اکثر لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ما ہوا شفاء و رحمۃ للمؤمنین، کہ یہ اس کے اندر شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ اچھا، اسی کی ضمن میں آپ کو میں حدیث سناتا ہوں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بے حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ کون سے خوش نصیب ہوں گے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جو شرکیہ دم طلب نہیں کرتے، یعنی وہ دم جن میں منتر پڑھے جاتے ہیں یا شیطانوں سے جن کے ذریعے مدد لی جاتی ہے، تو ایسے دم کرنا، کروانا اور ایسے لوگوں کے پاس جانا سخت ترین گناہ ہے۔ بے شک۔ اسی طرح ایک مقام پر صحابہ کرام علیہ مردوان جو ہے وہ سفر پر تھے کہیں، تو کسی کو سانپ نے کاٹ لیا۔ اب کسی ایک صحابی نے
سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے جو ہے وہ اس کو شفا دے دی۔ اگر دم کرنا شرک ہوتا تو کبھی بھی صحابہ کرام علیہم رضوان وہ کام نہ کرتے جو شرک تھا۔ اچھا، اس کے تو دوسرا جو ہے جو آپ نے پوچھا کہ تعویذات کے معاملے میں، خاص طور پہ یہ بالکل ایک اہم نقطہ ہے۔ اس کے اندر اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ تعویذ کرنا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعویذ جو ہے وہ شرک ہے، لٹکانا شرک ہے، وہ کرنا شرک ہے، تو اکثر لوگ آدھا مفہوم بیان کرتے ہیں۔ مین وجہ جو تھی وہ منع کرنے کی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ تھی کہ شرکیہ تعویذ، شرک تعویذ جو ہے وہ جو کفار و مشرکین کرتے تھے ان کو منع کرنا تھا۔ اچھا، بیسک آپ یہ دیکھیں کہ اکثر لوگ جیسے اکثر یہ بولتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کر رہے ہیں یہ شرک ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ یہ آدھی بات ہے۔ جس طرح کوئی بندہ نماز پڑھنے جائے، دوسرا بندہ اس کو یہ بولے کہ آپ کہاں جا رہے ہو، وہ بولے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو دوسرا بندہ قرآن سے اس کو دلیل دے گا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، قرآن پاک کے اندر حکم ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب وہ پوری بات کیا ہے کہ جب تم ناپاک ہو یا جب تم جو ہے وہ نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو فی الحال ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہر بات کو شرک اور بدعت کے اندر۔ شاہ صاحب آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے، بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے۔ پروگرام بزم ثناگر میں دیکھنے والے ناظرین کو خوش آمدید۔ شاہ صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، وہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ شاہ صاحب، یہ جو علم غیب ہے یہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کو ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کا غیب ہے۔ اچھا، میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان اس بات سے اختلاف کرتا ہو۔ جو دوسرا اس کا حصہ ہے وہ یہ کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کو علم غیب ہے۔ جی بالکل، اللہ کے علاوہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے علم غیب عطا کرتا ہے، اللہ کی عطا سے ہے۔ جی بالکل بالکل، جیسے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، کہ اللہ رب العزت کی شان یہ نہیں ہے وہ عام لوگوں کو غیب پر مطلع کر دے۔ اچھا، وہ جسے چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے، ہر رسول کو نہیں، جسے وہ چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے چنتا ہے۔ تو اس نے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے غیب بتانے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے اور مخلوق کی پیدائش سے لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا شروع کیا، اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک اور جنتیوں کے جنت میں جانے تک سب کچھ ہمیں بتا دیا۔ تو جس کو وہ یاد رہا سو یاد رہا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ تو یہ بھی ایک علم غیب کے اوپر دلیل ہے قرآن اور حدیث سے۔ بالکل۔ اچھا، جنات آگ سے بنے ہیں تو یہ آگ میں جلیں گے کیسے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ خلق الجان من مارج من نار، کہ ہم نے جنات کو جو ہے وہ آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ اچھا، جو سوال آپ نے مجھ سے کیا یہی سوال ایک شخص نے کسی بزرگ سے کیا تھا۔ اس نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ جنات جو ہیں وہ آگ سے بنے تو آگ سے جلیں گے کیسے؟ حضرت نے فرمایا کہ وہ جلیں گے۔ بندے نے دوبارہ اصرار کیا تو حضرت نے 3 دفعہ فرمایا وہ جلیں گے۔ چوتھی مرتبہ جب اس نے یہ پوچھا کہ وہ کیسے جلیں گے تو حضرت نے ایک زوردار تھپڑ اسے چہرے کے اوپر رسید کیا، اور حضرت نے فرمایا تکلیف ہوئی؟ جی بالکل تکلیف ہوئی۔ تو انہوں نے فرمایا تیری جنس اور میری جنس ایک ہی ہے، زبردست، میرے معنی سے تجھے تکلیف ہوئی ہے۔ کیا بات ہے۔ تو جنات جو آگ سے بنے ہیں، اچھا جنات کی جو آگ ہے وہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٍ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے جہنم کے لیے کثیر جنوں اور انس سے افراد کو پیدا کیا۔ تو یہ آیت دلیل ہے اس کے اوپر کہ جنات آگ سے جلیں گے اور ان کو آگ کا عذاب ہوگا۔ اچھا، جادو تو برحق ہے، اور کیا انبیاء کرام پر بھی جادو کا اثر ہوتا ہے؟ بالکل بالکل، جادو جو ہے وہ برحق ہے، اس کا انکار کفر ہے، اور جادو کسی بھی بندے کے اوپر ہو سکتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا۔ اچھا، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا تھا اس کی کنڈیشن کچھ ایسی نہیں تھی کہ جو عام افراد کے اوپر جادو ہو جائے تو اس کا ذہن چلا جائے، دل بند ہو جائے۔ بیسیکلی آپ یہ سمجھیں کہ جادو کسی کو مارنے کے لیے، کسی کو بیمار کرنے کے لیے، کسی کو پریشان کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو وہ جو جادو تھا وہ اس لیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو جائیں، استغفر اللہ، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اور اللہ رب العزت نے جبریل امین کے ذریعے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ آپ کے اوپر جادو کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی تھی تو وہ کنڈیشن ان کی چینج نہیں ہوئی تھی۔ اس کے اندر ایک یہ بات ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہو چکا تھا
اور یہ معاملہ تھے، تو ایسا کچھ نہیں، یہ صرف اثر ظاہر ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا شاہ صاحب آپ اپنے مریضوں کا علاج کس طرح سے کرتے ہیں؟ تعویذات سے کرتے ہیں، دم سے کرتے ہیں، کس طرح سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ہی شفا دیتا ہے۔ یہ بالخصوص جو مریض ہمارے پاس آتے ہیں علاج کے حوالے سے، چاہے وہ جسمانی علاج ہو یا روحانی علاج ہو، ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہی سوچ رکھنی ہے کہ میں بیسک معالج ہوں لیکن شفا من جانب اللہ ہے، اللہ شفا دینے والا ہے، اللہ ہی شفا دے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم جو علاج کرتے ہیں وہ قرآن کی صورتوں کے ذریعے، قرآن کی آیتوں کے ذریعے اور مجرب اوراد و وظائف و تعویذات کے ذریعے علاج کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ اچھا، اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے علاج کے لیے تو کس طرح سے آپ سے رابطہ کرے گا؟ اچھا، مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ بہت آسان طریقہ ہے، یوٹیوب پر میرا پیج ہے شاہ صاحب کی علمی باتوں کے نام سے۔ اچھا، اسی میں جو ہے شاہ صاحب کی علمی باتیں، اچھا اسی کے اندر جو ہے وہ میرا روحانی علاج کا پیج ہے، اس کا لنک ہے۔ اور اس کے علاوہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ میرا جو نمبر ہے آپ اس کے ذریعے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی، تو میں بالکل چاہوں گا کہ آپ دیکھنے والے ناظرین سے شیئر کریں۔ میں بالکل آپ کا نمبر بتاتا ہوں، 0313 333 4297، یہ میرا نمبر ہے۔ آپ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیجیے گا۔ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں 0313 333 4297۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ وسیع خان صاحب، آپ کی جانب آؤں گا۔ میں بھی یہی سوال کرنا چاہوں گا جو ابھی شاہ صاحب سے کیا آپ سے بھی، کہ اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے اپنے گھر کے لیے یا آفس کے لیے تو آپ کو اپروچ کس طرح سے کرے گا؟ اپروچ کرنے کا طریقہ سوشل میڈیا، انسٹاگرام پر، فیس بک پر WC اسٹوڈیو کے نام سے پیجز ہیں ہمارے، اور ویب سائٹ ہے ہماری WC اسٹوڈیو کے نام سے۔ تو ان تینوں پلیٹ فارم سے کلائنٹ جو ہے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کانٹیکٹ نمبر جو ہے ہمارا آفیشیل ہے 0323 2149756۔ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیجیے۔ 0323 2149756، یہ ہمارا آفیشیل نمبر ہے اور آفیشیل واٹس ایپ پر ہے، تو کسی کو رابطہ کرنا ہو تو اس کے تھرو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں جو دیکھ رہے ہوں گے اور جو چاہتے ہوں گے کہ اپنے گھروں کو خوبصورت بنائیں، اپنے آفیسز کو خوبصورت بنائیں، تو وہ یقیناً آپ سے رابطہ کریں گے۔ اور میں چاہوں گا کہ کوئی دیکھنے والے ناظرین کو کوئی مختصر سا کوئی آخری پیغام آپ دینا چاہیں۔ رمضان کریم کی مناسبت کو سامنے رکھتے ہوئے روغن احمد صاحب، یہ کہا جاتا ہے کہ خوبصورت لوگ ہمیشہ اچھے نہیں ہوتے لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا خوبصورت بات کہی آپ نے۔ اپنی گفتگو ہمیں اچھا بنانا چاہیے، اپنے کردار کو اچھا بنانا چاہیے، اور ہم جہاں بھی موجود ہیں، چاہے وہ ہمارا پروفیشن ہو، ہمارا گھر ہو، کمٹمنٹ بہت ضروری ہے۔ حدیث کی روح سے بھی اف آئی ایج جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، جہاں بھی آپ موجود ہیں، اسپیشلی میں پروفیشن کی بات کر رہا ہوں، کمٹمنٹ کو پورا کرنا سیکھیں، اور جو کچھ بھی آپ کام کر رہے ہیں کوشش کریں کہ آپ کے کام سے اور آپ کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اور میرا یہ سوچنا اور یہ ماننا ہے کہ آنکھ کھلی ہے بند ہونے کے لیے، اور زندگی اس طرح سے جئیں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے کردار اور آپ کے کام کی وجہ سے لوگ ہمیشہ آپ کو یاد رکھیں، آپ کو بھول نہ پائیں۔ تو یہ میرا چھوٹا سا میسیج ہے۔ بہت ہی خوبصورت سا پیغام ہے آپ کا ماشاءاللہ سے۔ شکیلہ، آپ کی جانب آؤں گا۔ میں چاہوں گا کہ آپ دیکھنے والے ناظرین کو بتائیں کہ یہ پورے رمضان جو آپ نے یہاں پہ ہوسٹنگ کی ہے تو یہ تجربہ کیسا رہا، کس طرح سے آپ دیکھتی ہیں اس پروگرام بزم ثناگر کو؟ ماشاءاللہ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ بزم ثناگر کا ایک نام ہے اور اس پروگرام کو سارے ہی لوگ دیکھتے ہیں اور ماشاءاللہ مستقل 3 4 5 سالوں سے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور میرا ماشاءاللہ دوسرا سال یہاں تو بہت اچھا ایکسپیرینس ہے، لیکن ایکسپیرینس کے علاوہ میں کہنا چاہوں گی کہ جتنے ناظرین ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں، چاہت اور محبتوں سے نوازتے ہیں، اس کا کوئی مول نہیں ہے۔ اگر وہ نہ دیکھیں تو پھر ہمارا پروگرام کامیاب نہیں ہوتا نا۔ اور کامیابی کا پتہ ہمیں اس طرح سے چلتا ہے کہ کامنٹس آتے ہیں، لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، ہمارے پروگرام کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہمارے پروگرام میں آنا چاہتے ہیں، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ پروگرام واچ کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا، پورا رمضان گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا، اور یہ جو 1 گھنٹہ ہمارے لیے بہت مختصر سا ٹائم ہوتا ہے، ہم بیٹھتے ہیں اور ایسا لگتا ہے اٹھ گئے، تو ماشاءاللہ بہت اچھا رہا۔ اور آپ کے تعاون کا شکریہ، میٹرو چینل کا شکریہ کہ دوسرا سال ہے اور کامیاب ترین گزرا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، میں چاہوں گا دیکھنے والے ناظرین کو آپ اپنی پوری جو ایک نعت کی جرنی ہے وہ بتائیں، آپ نے کس عمر سے نعت خوانی کا آغاز کیا؟ میں نے ماشاءاللہ جب میں 6ٹھی جماعت میں تھی تو میں نے سب سے پہلے ریڈیو جوائن کیا، ریڈیو سے پروگرام اسٹارٹ کیے، پھر ریڈیو کے ساتھ ساتھ میں نے ٹی وی جوائن کیا۔ ٹی وی جوائن کرنے کے بعد مجھے اپنا منصب نہیں پتہ تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے، تو میں نے مختلف کام سر انجام دیے ہیں۔ اس میں میں نے سنگنگ بھی کیا ہے، کمپٹیشن بھی کیے ہیں، اسپیچز بھی کیے ہیں میں نے، اس کے علاوہ تھیٹرز وغیرہ بھی ساری چیزیں کی ہیں۔ لیکن وقت آخرت جب مجھے سمجھ میں آیا کہ مجھے کرنا کیا ہے، تو میری نعت خوانی کو بہت سراہا گیا، گھر سے پروموشن ملی مجھے، تو پھر مجھے یہ منصب بہت پسند آیا، تو پھر میں نے نعت خوانی کا سلسلہ پروفیشنلی اسٹارٹ کیا۔ اچھا، مستقبل کی کیا پلاننگ ہے آپ کی؟ نعت خوانی تو کبھی نہیں چھوڑنی ہے۔ میرے دل کے قریب ایک شعر ہے کہ ہم آج ہیں کل نہ ہوں گے، لیکن ہم آج ہیں کل نہ ہوں گے لیکن نبی کی محفل سجی رہے گی، اور ہم میں سے بھی ہم آج ہیں کل نہ ہوں گے لیکن نبی کی محفل سجی رہے گی انشاءاللہ۔ اچھا، میں چاہوں گا کہ آپ اپنی پسند کا کوئی ایک شعر ہمارے ناظرین کو سنائیں نعت کی صورت میں۔ جی ہاں۔ یا
मुस्तफ़ा या मोहम्मद मुस्तफ़ा है सनाए रब अकबर या मोहम्मद मुस्तफ़ा या मोहम्मद मुस्तफ़ा या मोहम्मद मुस्तफ़ा। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। बज़्म सनागर क्या खूब सजी है, बज़्म सनागर क्या खूब सजी है। प्रोग्राम बज़्म सनागर में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, आप हमारा प्रोग्राम पहले रमज़ान से देख रहे हैं और आज 29वां रमज़ान है। इसमें आप मुझे तो देखते हैं, लेकिन उन तमाम लोगों को नहीं देख पाते जो कैमरे के पीछे अनथक मेहनत करते हैं, और उनकी कोशिशों के बाइस ही ये प्रोग्राम आप तक पहुंचता है। उनमें काफ़ी नाम है, लेकिन यहाँ पर जो मेरी टीम के लोग हैं, पहले मैं उनका तारुफ़ करवाता चलूँ। और मेरी टीम से पहले यहाँ पर मौजूद हैं सैयद नसीर साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जो प्रोग्राम के आखिर में हम एक्स्ट्रो देते हैं और कहते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम को हमारे यूट्यूब चैनल राव करामत सनागर पे देख सकते हैं, फेसबुक पेज पे बज़्म सनागर पे देख सकते हैं। तो वो इन्हीं की वजह से आप देख पाते हैं। ये सोशल मीडिया के हमारे इंचार्ज हैं। आपको हमारी बस में बहुत बहुत खुश आमदीद। शुक्रिया, आपने मदू किया। क्या कहना चाहेंगे नसीर प्रोग्राम के हवाले से? प्रोग्राम के हवाले से तो कुछ नहीं, लेकिन आपके हवाले से कहना चाहूँगा। जी बिल्कुल। माशाल्लाह, तकरीबन 4 साल हो गए हैं हम साथ काम कर रहे हैं, और इतना मज़ा किसी के साथ काम करने में नहीं आता जितना आपके साथ काम करने में मज़ा आता है। अल्लाह ताला आपके इस प्रोग्राम को और तरक्कियाँ अता फरमाए और आपको बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाए। आमीन आमीन, अल्लाह आमीन। और आपके साथ ही मौजूद हैं उस्मान, जो कि हमारे फ़ोटोग्राफ़र हैं और 3 साल से हमारे साथ मुंसलिक हैं। जी उस्मान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या कहना चाहेंगे आप? माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगता है इस टीम के साथ काम करने में। काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों को एक साथ काम करते हुए, और आप माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, हमें बहुत कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ। अल्लाह पाक आपके इस बज़्म को बहुत आगे बढ़ाए, अल्लाह पाक, बस यही कहना चाहूँगा। बहुत खूब। और इनके साथ ही मौजूद हैं साथ। अच्छा, साथ के बारे में मैं बताता चलूँ कि ये आए तो हमारे पास एज आ वॉलंटियर थे, लेकिन अब हम इन्हें डायरेक्टर साहब कहते हैं। कैसे हैं साहब? आप खैरियत से हैं? और क्या कहना चाहेंगे? आपके पास माइक है जी। माशाल्लाह, ये बज़्म सनागर प्रोग्राम तो चल ही रहा है, अल्लाह पाक इसको चलता रहने दें, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके साथ हमारे को हमेशा काम करने की तौफीक अता फरमाए। और आप हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं कि इतने ऐसा कोई बंदा नहीं है कि जो इतना कोऑपरेट करे हमारे साथ। मोहब्बत है आपकी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला की मोहब्बत है, सलामत रखे। जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है आपके लिए, तो हमारे लिए भी दुआ करिएगा, और हम आपके लिए दुआ तो करते ही रहते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और आज की हमारी जो आखिरी मेहमान है, वो हमारे इस पूरी जो बज़्म है उनकी इंतहाई अहम हमारी रुकन है। डायरेक्टर प्रोग्राम है और फिजियोलॉजी में ग्रेजुएशन कर रही हैं। डिबेट सेक्टर का एक बहुत बड़ा नाम है, गोल्ड मेडलिस्ट डिबेटर हैं जनाब मोहतरमा निमरा रही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपको भी हमारी इस बज़्म में बहुत बहुत खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। निमरा, क्या कहना चाहेंगी इस प्रोग्राम बज़्म सनागर के हवाले से? मुझे याद है, मैंने जब 2 साल पहले या 1 साल पहले आपको ज्वाइन किया था, उस वक्त मैंने नहीं सोचा था कि सिलसिला इतना लंबा चलेगा और इतना मज़ा आएगा आप लोग के साथ काम करके। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, आपके साथ काम किया, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने बहुत, क्योंकि मेरा मेडिकल से ताल्लुक़ है और मीडिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैंने शुरू में बहुत गलतियाँ की, मुझे याद है आज भी। तो आपका मुझे बात बात पे समझाना, सिखाना, वो सब मेरे बहुत काम आया, और इसी की वजह से आज मैं यहाँ पे इस जगह पे मौजूद हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा निमरा की एक ख़ास बात बताऊँ कि कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कुछ भी परेशानी आ जाए, इसने एक ही बात कहनी है, और बहुत ज़बरदस्त। मैं ये चाहूँगा इन्हीं के अंदाज में कुछ करके दिखाऊँ, कोशिश करता हूँ। करामत भाई, इनके अल्फाज से ज़्यादा इनके हाथ चलते। आपने परेशान नहीं होना, मैं हूँ ना, मैं संभालूंगी। और हमेशा ऐसा होता है कि ये संभाल लेती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी एक्टिंग की आपने। अच्छा, मैं चाहूँगा कि डिबेट सेक्टर से आपका ताल्लुक़ है, तो इस हवाले से हमारे देखने वाले नाज़रीन को कुछ बताएं। कब से आपने ये डिबेट्स में हिस्सा लेना शुरू किया, और जो आपकी सक्सेस हैं ये सारे हमारे नाज़रीन को बताएं। मुझ में शुरू में कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि मैं हजूम में खड़े होकर घबराती थी, बोलना नहीं आता था।
تو میری ٹیچر نے مجھے کہا تھا بہترین طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو فیس کر لو، جس چیز سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے. میں نے فرسٹ ٹائم 6 کلاس میں اسپیچ شروع کی تھی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ کب مجھے یہ چیز اتنی اچھی لگے گی اور میں اس اپنے پیشن کو اپنا ایک طریقے سے پروفیشن بھی بنا لوں گی. پھر بولتی چلی گئی، مختلف کمپٹیشنز میں بولے، ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں بولا، آل کراچی لیول پہ بولا ماشاءاللہ. پھر پچھلے سال آل پاکستان لیول پہ بھی بول کے آئی ہوں. پھر ڈفرینٹ ٹی وی چینلز پہ بولا، مقابلات جیتا. تو اس طریقے سے بس یہ جرنی شروع ہوئی اور کب بولتے بولتے میں نے ایونٹس خود کروانے لگ گئی، ماشاءاللہ. کب سوشل ورک شروع کر دیا، کب ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے ساتھ جوائنٹ ہو گئی، پھر کیسے ٹی وی پہ آئی خود پتہ نہیں چلا. لیکن یہ راستہ جس طریقے سے میرے لیے بنتا چلا گیا، مجھے خود اب بہت مزہ آنے لگ گیا اس میں. ماشاءاللہ. اچھا، ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بھی لڑکی کام کے لیے گھر سے نکلتی تو کافی پرابلمس آتی ہیں فیملی کی جانب سے، خاندان کی جانب سے. ایسا کچھ ہوا آپ کے ساتھ؟ اوبویسلی ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ کی فیملی اعتراض کرتی ہے لیکن وہ آپ کو سپورٹ کرتی ہے. بالکل. وہ اگر آپ کو گھر سے نہیں نکلنے دے رہی نا، تو میں سمجھتی ہوں بیسک ریزن یہی ہے کہ انہیں آپ سے زیادہ باہر والوں پہ بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ آج کل کے حالات خراب ہے. ہمارے والدین اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم اپنی بیٹی کو باہر بھیج رہے ہیں، لوگ اس پہ انگلی نہ اٹھائے، اس پہ باتیں نہ بنائے، اس چیز سے ڈرتے. لیکن سم ہاؤ ہمارے پیرنٹس کا سپورٹ ہی سب کچھ ہوتا ہے. مجھے میرے پیرنٹس نے جس طریقے سے سپورٹ کیا، پھر میرے فرینڈس نے سپورٹ کیا، آگے جا کے جن لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا، ایون آپ کے ساتھ جو کام کیا، آپ نے مجھے جس طریقے سے سپورٹ کیا. کیونکہ میڈیا ایسی فیلڈ ہے جہاں پہ نقاب والی یا ماسک کرنے والی لڑکی نہیں چل سکتی. آبویسلی وہاں پہ گلیمر چلتا ہے، فیس پہ اسکرین پہ آپ کا فیس آتا ہے، یہ سب چیزیں چلتی ہے. لیکن جب لوگ آپ کا ساتھ دیتے ہیں تو راستے خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں. میں نے ایک چیز پہ کمپرومائز نہیں کیا، اپنے پردے پہ اس کو لے کے چلتی ہے. اسی کے ساتھ میں نے اسپیچز کی، ٹی وی چینلز پہ بھی کی ہے، ریڈیو پہ بھی کیا ہے، آج میں کام بھی کر رہی ہوں. تو آئی تھنک کہ اگر آپ شدت سے کوئی چیز چاہو نا، اللہ تعالیٰ آپ کے راستے خود ہی بناتا چلے جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ نقاب وغیرہ کا تو اتنا نہیں ہے تعلق، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر آپ میں صلاحیت ہے، آپ میں ایبلٹی ہے، آپ میں وہ خوبیاں ہیں، تو آپ ایک دن یقیناً کامیاب ضرور ہوں گے. بالکل. اپنے والدین کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اپنے والدین کے لیے یہی کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو میں اپنی امی کی بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ اگر میں نے فرسٹ ٹائم جب اسپیچ کا کہا تھا کہ مجھے یاد ہے ایک بڑے کمپٹیشن فاسٹ یونیورسٹی کا آیا تھا، میں نے اپنی ایک فرینڈ کا دیکھا تھا کہ اس نے لاسٹ ایئر ادھر بولا ہے، تو جب میں کالج ٹائم پہ تھی مجھے وہاں بولنا تھا. تو میں نے اپنی مما کو سب سے پہلے بولا کہ مجھے یہاں بولنا ہے. مما نے کہا بابا الاؤ نہیں کریں گے تمہیں کبھی بھی. میں نے کہا پلیز منا لیں میری خاطر. تو مجھے یاد ہے میری مما صبح 8 بجے سے نہیں 7 بجے سے فاسٹ کا پوائنٹ آتا ہے، میرے ساتھ گھر سے نکلی تھی اور رات میں 8 بجے میرے ساتھ گھر آئی تھی. ان کا سپورٹ ہر وقت میرے ساتھ رہا ہے. اگر میں کسی چینل پہ گئی ہوں تو میری مما کا سپورٹ میرے ساتھ ہمیشہ رہا ہے. اگر مجھے کوئی ایونٹ کروانا ہے تو میری مما سے بولنا ہوتا ہے مما پلیز بابا کو منا لیں. بابا تھوڑا سختی دکھاتے ہیں لیکن مما انہیں منا لیتی ہیں. اور پھر دونوں کا سپورٹ. اور جب میں کوئی جیت کے آؤں تو مما بابا کو بتانا کہ دیکھو آپ کی بیٹی یہ جیت کر آئی ہے، تو مجھے ان کی خوشی سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے اپنے لیے. بہت خوب. اچھا، جہاں میں یہاں پر سب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں تو وہاں پر میں میٹرو 1 نیوز کے روح رواں عامر صاحب کا شکریہ ادا نہ کروں، یا جو ڈائریکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر اقبال بلند صاحب، ان کا شکریہ ادا نہ کروں تو یہ ناانصافی ہو جائے گی. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا. اور آپ کے ساتھ ہی شہزاد صاحب، آصف اقبال صاحب، ندیم عثمانی صاحب، عدیل عارف صاحب، اور ہمارے جو کیمرہ مین ہیں جو کہ بہت محنت کرتے ہیں بیچارے کیمرے کے پیچھے، معین بھائی، زین بھائی، ایان، جاوید، آپ تمام کا، اور PCR میں جتنے لوگ ہیں اور MCR والے صاحب، آپ تمام کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں کی وجہ سے ہی ہم لوگ اسکرین پر نظر آتے ہیں. کیا میں کچھ کہہ سکتی ہوں؟ جی بالکل. ہم نے سب کا شکریہ ادا کر لیا. مجھے لگتا ہے ہماری ٹیم کو، ہم سب کو مل کے ہمارے ڈائریکٹر صاحب کا بھی شکریہ ادا کر لینا چاہیے، کیونکہ اگر وہ ہمارے اتنا خیال نہیں رکھتے، ہمیں ایک ساتھ نہیں لے کر آتے، ہمیں اتنا سپورٹ نہیں کرتے، تو شاید آج ہم لوگ اس قابل نہیں ہوتے کہ یہاں پہ بیٹھے اور پھر آپ نے ہمیں بلایا، سہرایا. یہ بھی بہت معنی رکھتا ہے. لیکن آپ لوگ تمام لوگ ڈیزرو کرتے ہیں، کیونکہ میرا ایک ایک بندہ میں کہتا ہوں کہ یہ نصیر نہیں ہے، یہ عثمان نہیں ہے، یہ سعد نہیں ہے، یہ تمام لوگ راؤ کرامت ہیں. بہت بہت شکریہ. اور جہاں سب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں وہاں میں اگر اپنے دوست، اپنے پروگرام انچارج وقار تنولی کا نہ کروں تو یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی. وقار تنولی بھائی اس وقت یہاں پر موجود نہیں ہیں، ان کی وائف کی طبیعت خراب ہے، اور میں دیکھنے والے ناظرین سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی وائف کو جلد سے جلد شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. آپ تمام کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اور جانے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ آپ ماہ رمضان کا الوداع کلام پیش کریں. قلب عاشق ہے اب پارا پارا،
الوداع الوداع ماہ رمضان کلفت ہجر و فرقت نے مارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان سال آئندہ شاہ حرم تم کرنا تار پر یہ کرم تم سال آئندہ شاہ حرم تم کرنا ہم سب پہ بھی یہ کرم تم مدینے میں رمضان دکھانا الوداع الوداع ماہ رمضان بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے